الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار بالجنوب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال: كنا محسنا. قال: كيف أعلم أني محسنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك
فإن قالوا محسن فإنك أنت محسن او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تعظیم و تکریم اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے۔ اس کے قبضے قدرت میں ہماری اترتی چڑھتی سانسیں موجود ہیں۔ وہ ہماری جانوں کا مالک ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ جہاں وہ دنیا کا مالک ہے وہیں پر وہ آخرت کا بھی مالک ہے۔ جہاں وہ جنت کا مالک ہے وہیں پر وہ جہنم کا بھی مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لا تعداد کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام کا نذرانہ نازل ہو جیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، عفت مآب خواتین، میں نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت اور ساتھ میں المستدرک علی الصحیحین سے ایک روایت پڑھی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں اس سورہ نساء کی آیت کریمہ کے ضمن میں آپ سے کرنی ہے۔ پہلے ہم قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور احسان کرو والدین کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مساکین کے ساتھ احسان کرو۔ وَجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَجَارِ الْجُنُوبِ، اللہ تعالیٰ نے کہا آگے، جو آج کا میرا اس آیت کے اس مختصر ٹکڑے پر بحث کرنا ہے، کہا آپ کے قریبی اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کرو۔ احسان کے معاملے میں آپ کو دو تین باتیں کہوں گا تاکہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکو۔ وہ حدیث جبریل کو آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انسانی شکل میں تھے، صحابہ کی جماعت تھی۔ آ کر بیٹھنے کے بعد تین سوالات کیے، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان۔ کہا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اسلام کے دائرے میں انسان آنے کے بعد
ایمان کے لیے اعمال کو جوڑنا پڑے گا۔ ایمان اور اسلام اور احسان یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اسلام ہے تو ایمان ہونا چاہیے، یعنی مسلمان کے ساتھ ایمان کی زندگی ہونی چاہیے، اور مسلمان اور ایمان کی زندگی میں احسان کا بڑا کردار ہونا چاہیے۔ والدین کے احسان کے بارے میں آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی رہیں گے، لیکن ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، احسان کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ سے کہوں تو احسان ہم کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں چائے پلا دے تو ہم اس کے بدلے میں چائے پلا دیں، یہی تو احسان ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی کسی کی مصیبت میں کام آ رہا ہے تو ہم بھی کسی وقت میں اس کے کام آ جائیں، یہ احسان ہے، یہی ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے پہلے۔ قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا، لیکن اچھے انداز میں ہوگا، وہ کسی کے لیے نقصان کا سبب نہیں بنے گا، اپنے ذات سے کسی کو فائدہ ہوگا بلکہ اس کے خلاف میں نقصان نہیں ہوگا۔ ایک آیت اور جگہ پر اللہ نے کہا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور کہنا چاہوں گا میں، احسان نیکی کے معنی میں آتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایک انسان کسی کی خدمت کرتا ہے، جیسا کہ والدین کی خدمت ایک نیکی ہوئی اپنے ذات کے معاملے میں، لیکن والدین کے لیے احسان ہوگا، والدین کے اوپر حسن سلوک کا معاملہ ہوگا۔ تو احسان کے معاملے میں آپ کو جہاں کہیں بھی قرآن اگر مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر کہا احسان کرنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے قریب ہے جو احسان کرتے ہیں۔ احسان مطلب نیکی کرتے ہیں، کسی کے معاملے میں زیادہ فائدے کی بات سوچتے ہیں، نقصان پہنچانے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں نے قرآن مجید کی آیت کے بعد ایک حدیث پڑھی ہے جو المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، میں یہی حدیث کو آپ کے سامنے بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ حدیث کیا ہے آپ غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ شخص آنے کے بعد سوال کرتا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ، کیا کرتا ہے؟ سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے جب میں وہ عمل کروں، جب میں وہ کام کر جاؤں دخلت الجنہ، اللہ مجھے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے۔ یہاں ایک بات کہوں گا میں، دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن عبادت کے بعد ثواب جو پانا اور ثواب جو ہمیں ملنے والا ہے، جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخل کیا جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں وہ صحابی، یہاں وہ آدمی، یہاں وہ شخص آ کر سوال کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی میں ایک ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا کننا محسنن، تو احسان یعنی محسن بن، تو محسن بن جا۔ اب یہ بات اس صحابی کے عقل میں نہیں آئی تو اس نے کہا کیف اعلم، کہا کہ اللہ کے نبی یہ میں کیسے پہچانوں کہ احسان کیا ہے، محسن کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو پہچاننا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سل،
پوچھ جرا جیرانک، تیرے پڑوسی سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے پڑوسی سے پوچھ لے کہ محسن کون ہے. اگر تیرے بارے میں وہ آدمی، وہ پڑوسی یہ کہتا ہے کہ تو محسن ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تو محسن ہے. اگر تیرے بارے میں پڑوسی یہ کہتا ہے کہ تو برا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو برا ہے. میں یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ احسان کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی نے کس سے مطالبہ کرنے کا حکم دیا؟ کسی بڑے عالم سے آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی سے جا کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تیرے بازو کا پڑوسی جو تیرے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہے، تیرے دیوار سے اس کی دیوار لگی ہوئی ہے، اور ایسے پڑوسی سے سوال کر کیا تو نیکی کے اندر احسان کرنے والا ہے؟ کیا محسن آدمی ہے تو؟ کیا اچھا آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرا پڑوسی تجھے یہ کہہ دے کہ یہ آدمی اچھا ہے تو اللہ کے نبی کہتے تو اچھا ہے. اگر تیرا پڑوسی یہ کہے کہ تو برا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو برا ہی ہوگا. یہ اللہ کے نبی نے کہا. تو آج معاشرے کے اندر احسان ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ الگ الگ انداز میں کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی المستدرک صحیحین کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت، جب کسی مسلمان کی موت ہو جائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جب کسی مسلمان کی موت ہو جائے، پڑوسی کافر بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی یہودی بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی آپ کا مشرک بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پڑوسی کی اہمیت کے بارے میں ما من مسلم یموت یشہد، اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کے اندر وہ پڑوسی آ کر، چار پڑوسی آ کر یہ کہہ دے کہ یہ مرنے والا اچھا تھا، یہ مرنے والا نیکوکار تھا، یہ مرنے والا بڑا محسن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جواب دے گا ان چار پڑوسیوں کے حق میں، اے پڑوسیوں تم سن لو کہ تم نے مرنے والے کے حق میں چار لوگ آ کر تم نے جو گواہی دی ہے کہ یہ محسن تھا، یہ اچھا آدمی تھا، یہ احسان والا آدمی تھا، یہ اس کے ذات سے ہمیں کبھی نقصان نہیں ہوا، اس کے ذات سے ہمیں فائدہ ہوا ہے، اگر تم چار لوگ گواہی دو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جواب دیتے ہوئے کہے گا میں اس جنازے میں سونے والے مسلمان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. پڑوسی سے دو باتیں آپ کو ملی. کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ اگر پڑوسی کہے کہ تو محسن ہے، پڑوسی کہے کہ تو بڑا احسان کرنے والا ہے، پڑوسی کہے کہ بڑا تو حسن سلوک کا پسندیدہ آدمی ہے، اگر پڑوسی کہے کہ تو بڑا نیکوکار ہے تو سمجھ لو کہ ہم نیک لوگ ہیں. زمانہ سارا کا سارا کہے یہ بڑا آدمی ہے، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں ترم خواہ ہے، یا فلاں جگہ پر اس کی بول چلتی ہے، لوگوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ پڑوسیوں کا اعتبار کیا جائے گا. تو وہاں پر ایک اور حدیث تیسری جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سلسلہ احادیث الصحیحہ کی روایت ہے. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نیکی کرنے کے بعد میں کیسے پہچانوں کہ یہ نیکی ہے اور یہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی ہے. دیکھیے سوال دیکھ کیسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے یہ نیکی ہے میں کیسے پہچانوں، اور یہ نیکی اللہ کی یہاں قبول ہونے والی ہے اس کے بارے میں کیسے جانوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرا پڑوسی کہے کہ یہ تیری نیکی ہے
تو نیک آدمی ہے, اللہ نے تیری نیکی قبول کر لی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تیرے پڑوسی کا جواب دینا کہ تو نیکوکار ہے, تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیری نیکی نیکی ہے, کیونکہ تیری نیکی کے بارے میں تیرے پڑوسی نے جواب دیا ہے. اور وہیں پر اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وہی پڑوسی تمہارے حق میں یہ کہے کہ تو برا آدمی ہے اور یہ نیکی نیکی نہیں ہے, یہ گناہ ہے, اور تو جس معاملے میں گناہ کرتے جا رہا ہے اور گناہوں کا ٹائٹل اس کے ماتھے پر اگر پڑوسی لگا دیتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو گنہگار ہے, تو نیکی والا نہیں ہے, تو احسان والا نہیں ہے, محسن نہیں ہے. اب میں آپ سے کچھ باتیں اور جو کرنے جا رہا ہوں وہ آج کے لیے ضروری بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے نصیحت کی, حضرت جابر کہتے ہیں مجھے نصیحت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس چیز کی نصیحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جبریل نے جو وصیت کی ہے وہی وصیت میں تمہیں کر رہا ہوں. صحابی سے کہہ رہے ہیں, وہ وصیت یہ ہے کہ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے, پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا بہت بڑا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. اور اسی بات کو لے کر جبریل جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو حضرت جابر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کو دیکھا, بہت دیر کھڑے ہیں, بہت دیر تک کھڑے ہوئے تھے, اور اتنی دیر کھڑے ہوئے تھے کہ کھڑے ہونے کے درمیان ایک شخص کو اللہ کے نبی کے ساتھ میں دیکھا تھا جو سفید لباس میں, کبھی میں نے نہیں دیکھا. جب اللہ کے نبی کو دیکھا ان کے سامنے, بہت دیر ہوئی, بہت دیر کے بعد جب واپس آئے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی وہ آپ کے ساتھ کون سا آدمی تھا جو بہت دیر تک آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تم نے دیکھا کیا اس آدمی کو؟ کہا کہ ہاں میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جبریل تھے, وہ جبریل تھے, مجھے وصیت کر رہے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, اتنا بتا رہے تھے, اتنا کہہ رہے تھے, اتنا زور دے رہے تھے کہ کہیں میں یہ گمان نہ کر جاؤں کہ پڑوسیوں میں جتنا حسن سلوک کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی وراثت بھی ان کے نام کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور دوسرے کئی صحابہ کرام کی اس حدیث کے معاملے میں روایتیں آپ کو ملیں گی. لیکن ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا یہاں پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اور اسے چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے. میں کہوں گا پڑوسی کتنے ہیں, کہاں تک پڑوسی کا حق ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کر سوال کیا تھا پڑوسی کتنے ہوتے ہیں؟ بھائی دائیں لوگ ہوتے ہیں, بائیں ہوتے ہیں, سامنے ہوتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 40 گھر سیدھی طرف سے. پڑوسی کتنے ہیں؟ 40 گھر سیدھی طرف سے, اور 40 گھر بائیں طرف سے, اور 40 گھر آپ کے سامنے سے, اور 40 گھر آپ کے پیچھے سے. کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 160. اللہ اکبر. کتنے؟ 160 گھروں پر حق ہے ہمارا کہ ان 160 گھر جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہو, نیکی کا کام ان لوگوں کے ساتھ کیا جائے, محسن بن کر ہم ان کے ساتھ رہیں, اور احسان اگر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ ان پڑوسیوں کے ساتھ کریں. اگر آج سوال کرو میں سب سے خطرناک کون بولے تو اپنا پڑوسی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. ارے وہ مومن نہیں ہے, اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں, قسم کھا کھا کر کہہ رہے وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے کہا قیل یا رسول اللہ, کون ہے وہ مومن نہیں ہے؟ وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہے.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کے زبان سے، جس کے ہاتھوں سے اپنا پڑوسی نہ بچے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان، میں نے کہا نا جبریل کی حدیث، مسلمان، مومن اور محسن، مسلم، مومن، محسن، یہ تین لوگوں کے بارے میں جبریل نے سوال کیا تو تین چیزوں میں احسان جو محسن ہے، یہ محسن کے بارے میں آپ کو جاننا پڑے گا کہ اگر آپ نیک سلوک نہیں کریں گے، آپ کسی کے ساتھ احسان نہیں کریں گے تو آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے، آپ مومن بھی مسلم بھی نہیں ہو سکتے، آپ مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سنا پڑوسیوں کی اتنے حق ہیں، میں بہت الگ الگ چیزیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں بیٹھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج ہمارے پڑوسیوں کے معاملے میں کیا کیا سلوک ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی تحفے کی چیز ہے، میں کسی پڑوسن کو یعنی میں تحفے میں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں تو میں کسے پہلے ترجیح دوں، میں پہلے کس کو یہ تحفہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا گھر یا جس کی دہلیز تیری دہلیز سے قریب ہو، جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلے تیرا تحفہ اس کے گھر پہنچا۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات کہی وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اپنا پڑوسی بھوکا ہو، اپنا پڑوسی بھوکا ہو۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ مومن نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور تو پیٹ بھر کے سوئے۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں تیرا پیٹ کا تو خیال کرتا ہے، تیرے پیٹ کے خیال سے پہلے تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تیرا پڑوسی کھایا یا نہیں کھایا، پہلے اس کا دیکھ بھال کر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ حدیث کی بات کریں، ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں نے کہا اللہ کے نبی فلاں ایک عورت ہے، بڑا نمازوں کی پابندی کرتی ہے، روزوں کی پابندی کرتی ہے، فرائض کے ساتھ نوافل کی اتنی زیادہ پابند ہے کہ تہجد بھی پڑھتی ہے وہ، نفل روزے اور نفل صدقہ خیرات بھی کرتی ہے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہ پڑوسیوں کو گالی بھی دیتی ہے۔ کیا کہا؟ وہ پڑوسیوں کو گالی بھی دیتی ہے۔ آج ہماری نمازوں پر فخر ہے، آج ہمارے بہت سارے اعمال پر ہمیں فخر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا خیر، اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی خیر نہیں ہے، اور یہ عورت جہنم میں جانے والی عورت ہے، یہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں؟ فرائض کی پابندی کر رہی ہے، نوافل کی پابندی کر رہی ہے، صدقہ خیرات کی پابند ہے، اور یہاں تک کہ اس کے بس میں جو بھی نیکیاں ہونے چاہیے وہ تمام نیکیوں میں وہ رغبت بھی رکھتی ہے، تڑپ بھی رکھتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پڑوسیوں کو گالی بھی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی نیکیوں سے کام نہیں دیں گے، یہ جہنم میں جائے گی۔ لیکن اور جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک اور عورت بھی ہے، اللہ کے نبی صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں سے نوافل نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ پنیر جیسی چیز ہے نا وہ صدقہ کر لیتی ہے اگر اس کے پاس رہتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں کرتے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پڑوسیوں کے بارے میں کیسی ہے؟ کہا کہ اچھی ہے، یہ پڑوسیوں کے ساتھ بڑی نیک سلوک کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور حدیث میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آدمی لا يدخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اور آج ہمارے پڑوسیوں کے معاملے میں ہم کہاں تک صحیح ہیں؟
تو یہ حدیث اپنے سامنے رکھ کر جائزہ لیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ ایک سلف صالحین کا ایک واقعہ ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخری بات ہے، سعید ابن العاص، یہ ایک بزرگ شخصیت گزری ہے سلف صالحین میں، نیک لوگوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا، کیا کہتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا، وہ پڑوسی کیا ہے، پیسوں کی ضرورت میں وہ اپنا گھر بیچنے لگا۔ 1,00,000 درہم کے اندر، 1,00,000 درہم کے اندر اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، اور بیچ بھی لیا اور سودا بھی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سودا، بیپار ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ جس کے ساتھ وہ لین دین کر رہا تھا نا، جس کے وہ گھر اپنا بیچا تھا نا، اس سے کہا یہ میرے گھر کی قیمت ہے، 1,00,000 درہم کیا ہے، یہ میرے گھر کی قیمت ہے، لیکن میں ایک ایسا پڑوسی تمہیں دے رہا ہوں جن کا نام سعید بن العاص ہے، یہ ایسے نیک پڑوسی ہیں کہ اس کی قیمت جب تک آپ نہیں دو گے یہ گھر میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، قیمت کس کی لگا رہا ہے؟ 1,00,000 درہم کی قیمت تو میرے گھر کی ہے، زمین کی ہے، لیکن پڑوسی جو آپ کو میں دے رہا ہوں اس کی بھی کوئی قیمت ہونا چاہیے، جب تک آپ اس کی قیمت ادا نہیں کریں گے میں تمہیں گھر دینے والا نہیں۔ اللہ اکبر، پڑوسی کی قیمت، بیپار کے اندر پڑوسی کا بیپار ہو رہا ہے۔ یہ بات حضرت سعید بن العاص کے پاس پہنچی کہ میرا پڑوسی ایسا بھی ہے کہ جو بڑا تکلیف میں ہے اور اپنا گھر بیچ کر اور میری قیمت لگا رہا ہے۔ تو سعید بن العاص کہتے ہیں میں خود اس کے گھر گیا، جانے کے بعد 1,00,000 درہم میں اس کو دیا، یہ گھر میں خریدتا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ گھر میں خریدتا ہوں کیونکہ تیرا جیسا پڑوسی مجھے نہیں ملنے والا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ تیرا جیسا پڑوسی مجھے نہیں ملنے والا، آج سے یہ گھر بھی تیرا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ پڑوسی کی قیمت، گھر کی بہانے سے 1,00,000 روپئے انہوں نے مدد کی اپنے پڑوسی کی، کیونکہ وہ مجبور ہو کر اپنا گھر۔ سعید بن العاص کہتے ہیں یہ پڑوسی میرا ہم سفر پڑوسی ہے، یہ اچھا پڑوسی ہے، اسے 1,00,000 روپئے ہی دے کر کیوں نہ ہو یہ اپنا ہی پڑوسی بنا کر رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے پڑوسی کی قیمت لگا کر اپنے پڑوسی۔ اس لیے اہل عرب کے پاس ایک دستور ہے، ابھی بھی آپ جا کر پوچھیں گے کہ ایک دستور ہے اہل عرب کے پاس، وہ دستور یہ ہے کہ گھر زمین خریدنے سے پہلے پڑوسی کے بارے میں پوچھیں گے، پڑوسی کیسا ہے، یعنی میرے بازو میں رہنے والا آدمی کیسا ہے۔ اللہ اکبر، معلوم آپ کو تاریخ پڑھیں گے اور آنکھ گھمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل عرب کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ جب زمین خریدی جاتی ہے تو کیا خریدتے ہیں؟ پہلے کیا سودا ہوتا ہے؟ پڑوسی کا سودا ہوتا ہے۔ میرا پڑوسی کہتا ہے اگر میرا پڑوسی اچھا ہے یہ زمین کتنی کی بھی کیوں نہ ہو میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ آج ہم کیسے ہیں؟ مسلمان ہے کہ کافر ہے یہ دیکھتے ہیں ہم۔ ہاں، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسا یعنی لیول کا، یعنی ہمارے پیسوں کے برابر اس کا پیسہ ہے نہیں ہے، میری جائیداد کتنی ہے اس کی جائیداد اتنی ہے نہیں ہے، یعنی اپنے لیول کا آدمی دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر یعنی سلم ایریاز، ماس ایریا، جیسا آج ٹائٹل دے رکھا ہے نا ہم نے کہ یہاں غریب لوگ بستے ہیں، یہاں مالدار لوگ بستے ہیں، اور یہاں کیا ہے فلاں لوگ بستے ہیں، ڈاکٹر انجینئر ایسے لوگوں کی یہ بستی ہے اور یہ محلہ ایسے لوگوں کا ہے، تو سمجھو کہ انہوں نے پڑوسی چننے میں بہت غلطی کر لی ہے۔ غریب اگر ہے، پڑوسی اچھا ہے، وہ آپ کے لیے جنت کا سبب بننے والا ہے۔ پڑوسی آپ کا غریب ہے، مسکین ہے، تو آپ سمجھیے کہ اگر آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے اس پڑوسی کی وجہ سے آپ جہنم سے بچنے والے ہوں، اللہ کی قربت تمہیں ملے گی، اللہ تم سے راضی ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وعدہ لیا تھا بہت سارے کاموں کا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا وعدہ بھی لیا تھا
کہ آپ حسن سلوک کریں گے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. تو احسان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے پڑوسیوں کے اوپر احسان کیجیے کہ آپ کے پڑوسی کیسے ہیں, آپ کے پڑوسی اچھے ہیں, خراب ہیں, یا آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں غریب ہیں, محتاج ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں. اگر مختلف ادوار میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خلاصے کے طور پر کہ قرآن نے کہا کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. حدیث نے کہا کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ محسن بن کر رہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کہا اگر آپ کی نیکی اللہ کے یہاں قبول کروانا چاہتے ہیں تو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا اگر مرنے کے بعد اپنے گناہوں کی مغفرت کروانا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی وراثت میں سے اگر کچھ آپ دینا چاہتے ہیں کسی کو تو سب سے پہلے آپ پڑوسیوں کا خیال کرو, آپ پڑوسیوں کو دینے کا خیال کرو. اگر آپ پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے پہلے اپنے پڑوسی کا گھر دیکھ کر سو کہ وہ کھا کر سو رہے ہیں یا بھوکے سو رہے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں تم اپنا پیٹ بھر رہے ہو اپنے پڑوسیوں کے پیٹ کا بھی خیال کرو. اور اللہ کے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں پر احسان کرنا اللہ پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت میں کہی ہے. اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محسن بنائے. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وعلى ذكر الله تعالى فضيلة والله أكبر.